IPP رہنما فردوس عاشق اوان نے پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے پر معافی مانگ لی۔ الیکشن کمیشن میں جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ دوران سماعت فردوس عاشق اوان نے بتایا کہ جب ووٹ کاسٹ کرنے گئی تو اہلکار ٹھپے لگا رہا تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فردوس عاشق اوان نے پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے پر معافی مانگ لی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے فردوس عاشق اوان کو طلب بھی کیا گیا تھا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عثمان جبار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے کیا کارروائی ہوئی ہے؟ بعد 2024 کے سلسلے میں جو انتخابی عہدیداری ہیں اس کے الیکشن کمیشن میں جو ہے 2 بینچ قائم کر دیے گئے ہیں۔ بینچ نمبر 2 میں فردوس عاشق اوان جو استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما ہے، ان کی جانب سے جو پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے کی جو کیس تھا اس پر سماعت ہوئی۔ جب کیس سماعت شروع ہوئی تو جو ممبران نے استفسار کیا کہ ان کی ویڈیو چلائی جائے، کہ کیونکہ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی ہے، جس پر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ آپ بے شک یہ ویڈیو چلائیں، لیکن اس کے ساتھ وہ ویڈیو بھی چلائے جو ویڈیو ہم نے فراہم کی ہے، کیونکہ جب میں الیکشن کے دن وہاں پر گئی پولنگ اسٹیشن میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو پولیس اہلکار ہیں وہ وہاں پہ ٹھپے لگا رہے تھے۔ تو میں نے اس پہ ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس متعلق میں نے جو پریزائڈنگ افسر تھا ان سے بھی پوچھا کہ یہ پولیس اہلکار یہاں پر سہولت کاری کام کر رہے ہیں، ٹھپے لگا رہے ہیں ہمارے مخالف کے حق میں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر نے مجھے کہا کہ یہ تو میری بات نہیں سن رہے، جس پر ممبر جو پنجاب تھے نے استفسار کیا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے تو آپ نے اس حوالے سے ہمیں شکایت درج کروانی تھی، تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان کو تھپڑ ماریں؟ تو جس پر فردوس عاشق اوان نے بتایا کہ میں نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، جو ہم نے ویڈیوز دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور آج میں اگر آپ نے مجھے بلایا تھا تو میں یہاں پر پیش ہو گئی ہوں، اور آپ مجھے انصاف دیں۔ الیکشن کمیشن کا کام تھا فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا، لیکن جو وہاں پر ہم نے حلقے میں دیکھا، نہ ہمارے حلقے میں بلکہ انہوں نے کہا کہ کئی حلقوں میں ایسی شکایت آئی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے الیکشن کے دن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں ناکام ہوا ہے، اور جو ووٹرز تھے ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ہمارے جو میرے حلقے میں یہی صورتحال تھی، جو میرے مخالف تھے ان کو سہولت دی گئی، اور جو پولیس اہلکار تھے وہ اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے تھے اور ٹھپے لگا رہے تھے، جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم آپ کی درخواست سنیں گے اور آپ کو 15 فروری کو ہم دوبارہ بلائیں گے۔ کیس کی سماعت 15 فروری کو ملتوی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تب تک آپ کے پاس جو بھی شواہد ہیں وہ الیکشن کمیشن میں آپ پیش کریں۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ پولیس کا رول تھا، اور جو اوورآل ایک ٹھپے پہ ٹھپا پروگرام چل رہا تھا، ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے ہم لوگ صبح سے لے کے رات تک مصروف عمل تھے، اور پورے پولنگ سٹیشنز کے وزٹ کے بعد 381 میرے حلقے کے پولنگ سٹیشنز تھے، اور ان 381 میں جہاں جہاں میکسیمم ہم جا سکتے تھے کہ وہاں ایک ہی طرح کی صورتحال تھی، اور میں نے خود الیکشن کمیشن صاحب کے متعلقہ کورٹ میں یہ عرض کیا ہے کہ ہمارا الیکشن کا پورے پروسیس کے اندر ایک ایک پولیس آفیسر ہزاروں ووٹرز کو کسی طرح بھی کنٹرول کرنے کے لیے ناکافی تھا، اور وہ اپنی جان بچا کے ان گنڈوں اور بدماشوں کے سامنے قانون کی وردی پہن کے قانون کا تحفظ کرنے کی بجائے وہ خود یرغمال تھا، اور وہ ایک سائیڈ پہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا تھا، اور ہمیں قانون اور آئین کی پاسداری کرنا ہمارے ہر سٹیزن کا فرض ہے، اور ہم کسی صورت بھی نہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، نہ لیا ہے اور نہ لیں گے، لیکن جب قانون کے محافظ قانون کی وردی پہن کے قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے اور قانون کا جنازہ نکالنے والی کی سہولتی کاری کریں گے تو پھر عوام جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ تو یہ وہ بدقسمت پہلو تھا جو الیکشن کی دن میں ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے پولیس کی بے بسی کو بھی دیکھا، اور جو پولنگ سٹیشنوں پہ ہو رہا تھا اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ تو لہٰذا میں پورا